بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ملحد کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کے ایک کمنٹ کے ایک چھوٹے سے جواب کے لیے۔ اس کے باقی کمنٹس کا جواب اس کی ہر کمنٹ باقی کمنٹوں کا جواب الگ الگ ایک ویڈیو میں دیتا رہوں گا۔ یہاں پر اس کے ایک جواب کو دے دوں کہ میں نے ان کو ایک میسج کیا تھا کہ غالب کمال کی کیا تعریف کر رہے ہو کبھی اس نے کسی کمنٹ کا مجھے کبھی بھی کسی کمنٹ کا رپلائی نہیں دیا۔ جب بھی اس کو کوئی جواب پوچھو، سوال پوچھو یا اس کی ویڈیو پر کوئی کمنٹ کرتا ہوں اس کی کسی بات کو آرگو کرنے کے لیے، اس کی بات کا جواب دینے کے لیے، اور بالکل ٹو دا پوائنٹ جواب دیتا رہا ہوں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی کمنٹ کرتا، کوئی بات کرتا، کم از کم کوئی مجھے رپلائی دیتا تو میں اس کو مانتا بھی۔ حارث سلطان پھر تھوڑا سا ہے، وہ تھوڑا سا جواب دے دیتا ہے، لیکن وہ بھی جب پھنس جائے تو جب اس کے پاس کمنٹ کا جواب نہ ہو تو پھر وہ بھی آگے سے پھر بات نہیں کرتا۔ لیکن غالب کمال تو بالکل ہی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور سوائے اپنی تعریفوں کے جو اس کی تعریف کرے تو اس کو وہ صحیح اس کے ساتھ بات کرتا ہے، پوری لمبی بات کرتا ہے، لیکن جو اس کو آرگو کرے، اس کے باتوں پر سوال کرے تو اس کو جواب نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو کیا تم کرج کر رہے ہو، یہ کیسے رپلائی نہیں کرتا، اس کو کیا تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ رانا زاہد صاحب نے، مفتی رانا زاہد ہے مدنی، انہوں نے یہ حارث سلطان کو چیلنج دیا کہ یار تم میرے ساتھ ٹاپک سلیکٹ کر کے اس ٹاپک پر رہتے ہوئے بات کرو، لیکن حارث سلطان بس خاموش ایک جگہ پہ بریک لگا دی اور نہیں بولا۔ تو اس کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ ذاکر نائک کے بڑے جھوٹ ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ جھوٹ وغیرہ بھی مجھے بتا دینا، میں پھر ان کا فرداً جواب دوں گا۔ اب اس نے مجھے بتا تو دیے ہیں، لیکن اب وہ انشاءاللہ میں آگے دیکھ کر ان کو بات کروں گا۔ لیکن مفتی رانا زاہد کے حوالے سے اس نے مجھے کہا کہ اب مفتی رانا زاہد صاحب کو بولو کہ وہ غالب کمال کی سٹریم پر ہے۔ تو میں اس کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ چیٹ کرنے کے لیے ہر انسان کو پہلے اس کا بیہیویئر یا اس کی ٹیچنگ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس نوعیت کا بندہ ہے، وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، کیا وہ واقعی میں اصل انسانیت کا علمبردار ہے، اصل انسانیت کا سوچنے والا ہے، اصل انسانیت کا سوچنے والا اور اصل انسانیت کا ماننے والا ہے، یا وہ صرف ایک فراڈ ہے یا ایک ڈرامے باز ہے۔ اور مجھے 100% یقین، میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غالب کمال جو ہے یہ 100% فراڈ ہے، اور یہ صرف پیسے کمانے کے لیے اور پیسوں کے چکر میں ہندوؤں سے اس کو فنڈ ملتا رہے، مہینے کی اس کی آمدن اس کو آتی رہے، یہ $5 مہینے کے اور $10 اور $15 مہینے کے ایک بندے سے یہ خیرات لینے کے لیے یہ صرف اسلام کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، اور اس نے کبھی بھی اس ٹائپ پر یہ ہندوؤں کے خلاف بات نہیں کی۔ اگر یہ صحیح ایتھیسٹ ہیں یہ حارث سلطان اور غالب کمال، تو ان کی ہر ویڈیو ایک ویڈیو دوسرے اور ایک ویڈیو تیسرے ریجن کے اوپر ہوتی، بیس کرتی، لیکن ان کی سب ویڈیو جو ہیں وہ اسلام اور کرسچینٹی کے خلاف ہے، اور صرف یہ پوری انڈیا کی جو 200-300 آبادی ہے، 300 کروڑ 400 کروڑ کی آبادی جو ہے نا، اس کو خوش کرنے کے لیے، ان کے فنڈ لینے کے لیے، ان سے فنڈ لینے کے لیے، ان کی خیرات لینے کے لیے یہ سب ویڈیو اسلام اور اس کے خلاف بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے ایک آدھ ویڈیو بیچ میں کرسچینٹی کے خلاف نکال دیتے ہیں، جی ہم ایتھیسٹ ہیں، لیکن اور ہندوؤں کے خلاف انہوں نے اس طرح سے کمپین سٹارٹ نہیں کی، اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی ویڈیو ان کی نہیں ہے جس طرح کی یہ اسلام کے خلاف ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور اوپر سے ان کی ایک سب سے بڑی بات غالب کمال کی، حارث سلطان تو پھر مجھے قدرے تھوڑا سا اتنے ایک نمبر زیادہ دوں گا، لیکن غالب کمال کو میں بالکل ہی 0 نمبر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس بات کرنے کے بالکل بھی لائق نہیں، کہ اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کو گالی دیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کر دیتا ہے۔ ایسا انسان، خدا کے بندے، مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میرا کام بنتا ہے کہ میں اول تو، میرا اسلام مجھے یہ ٹیچنگ دیتا ہے کہ میں اول تو اس بندے کو معاف کر دوں، درگزر کروں، میرا اسلام یہ ٹیچنگ دیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یار اس نے مجھے گالی دی ہے، مجھے غصہ آ گیا، تو میں بدلے میں اس بندے کو ٹارگٹ کروں، نہ کہ یا اس کے ماں باپ کو لے آؤں پکڑ کے گالیوں کے اندر لے آؤں، اس کے دادا دادی کو، نانا نانی کو، خاندان کو لے آؤں، نہ کہ اس کی مذہبی شخصیت کو لے کے آؤں۔ لیکن یہ غالب کمال ایسا انسان ہے جس کو اگر کوئی بندہ اس کو کوئی غلط کہتا ہے کہ بھائی ہاں تم
اس بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ آگے سے ٹارگٹ میں ڈائریکٹ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں، اور یہ اس کی سب سے بڑی انسانیت کے خلاف حرکت ہے۔ اور ایتھیزم میں تم اس طرح کی انسانیت کا کیا وہ، اور جو انسان جس انسان کی لاجک یہ ہو نا، وہ انسان سمجھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان ایسا ہوتا ہے، وہ آزاد مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں انسان کو خود سمجھنی پڑتی ہیں، یہ کسی کے سکھانے سے نہیں آتی۔ یہ اگر سچائی کا تلاش کرنے والا ہے تو اس کو پہلے خود اس کو دعوت دو کہ بھائی تم پہلے اپنے زبان، اپنی دل، اپنے اخلاق، اپنی زبان اور اپنا اخلاق تو ٹھیک کرو، اس کے بعد آگے چلتے ہیں نا۔ مفتی رانا زاہد صاحب بھی بات کریں گے، اور پھر کوشش میں بھی کروں گا، میں بھی کچھ نہ کچھ بات کروں گا، اور مفتی رانا زاہد صاحب وہ بھی آئیں گے، پھر خوشی سے آئیں گے وہ، کیونکہ اس طرح کے اخلاقیات والے بندے سے تو پھر ہر کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ اخلاقیات کو ہی چھوڑ دے اور اخلاقیات پر ہی عمل نہ کرے اور ہر بات میں دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے، تو ایسے انسان سے پھر بات کرنا فضول ہے۔ لہٰذا پہلے وقتی طور پر یہ پہلے تیار تو ہو، پہلے یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو پروف تو کرے کہ یہ بات انسانیت کے قابل ہے، انسانیت کو ماننے والا ہے۔ اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور بات کو زیادہ لمبا نہ کروں، تو لہٰذا والسلام، خدا حافظ۔ اگلے کمنٹ کے لیے ویٹ کرتے رہنا بھائی۔ اسامہ بن لادن، تو میں یہ تو جو ہے اسامہ بن لادن، جو تم نے یہ سارے کمنٹ وغیرہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے شیئر کی ہیں، جو تمہارے نزدیک سائنس کے اعتبار سے یہ قرآن کے اندر جو وہ نے بیان کیے ہیں اور سائنس کے اعتبار سے یہ جھوٹ ہیں، تو ان کو میں چیک کروں گا، ان کے حوالے سے میں پھر بات کروں گا آپ سے۔ لہٰذا جب تک میں تھوڑا سا بیزی ہوں مصروفیت شیڈیول وغیرہ کی، تو انشاءاللہ وقتاً فوقت میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ جواب۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ میرے اس کو ای میل لکھ دینا، میں آپ کو ای میل پر بھی بھیج دوں گا، لیکن ادروائز انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جلد کوشش کروں گا ان سارے کمنٹ کی جو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے آپ نے بیان کیے ہیں وہ میں بھیج دوں۔ ویسے تو اگر آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ کو ایک ہی لائن میں جملہ بول دیتا، بلکہ یہاں پر بھی میں بول سکتا ہوں یار بھائی کہ یار یہ قرآن کی جو ترجمہ نکالنا ہے، یہ قرآن کے ترجمہ نکالا ہوا ہے ذاکر نائک نے، جیسا بھی نکالا ہے یہ ترجمہ نکالا ہے، اس میں سائنس کو ثابت ڈالنا یا سائنس کے حوالے سے بات کرنا یہ فضول ہے، کیونکہ مذہبی کتابوں کو ہم سائنس کے ساتھ نہیں پرکھ سکتے، سائنس کے حوالے سے نہیں پرکھ سکتے، ان کا سائنس کے حوالے سے جائزہ نہیں لے سکتے، سائنس کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، ہندو مذہب کی ہو یا کرسچن مذہب کی ہو، ان کو ہم سائنس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں تو بہتر ہے۔ بنیادی عقائد ہیں جن کو دیکھ کر ایک بندہ مسلمان ہے، جیسے میں ہوں، میں اسلام کے بنیادی عقائد کو دیکھ کر انشاءاللہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور میں ہندوؤں کے بنیادی جو عقائد ہیں ان سے میں مخالف ہوں، میں مخالف ہوں، اسی طرح کرسچینٹی کے بھی جو بنیادی اصول ہیں ان کے میں خلاف ہوں۔ بس میں ایک اپنا نظریہ ہے، اگر آپ اس پر میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ میرے کیا نظریات ہیں۔ قرآن میں تو صرف اشارات ہیں، قرآن میں تو صرف اشارات ہوں گے، قرآن کے اندر تو صرف اشارات ہوں گے، اشارے ہوں گے، پوائنٹ ہوں گے بس، اور اسی طرح بائبل کے اندر یا اور یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر ہم تو مسلمان ہیں اور ہم سب مذہب کی کتابوں کو یہی مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، ہمارا یہ بلیو ضرور ہے کہ یہ سب کتابیں اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ چینج ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک ملک میں ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک قانون بناتی ہے، ایک لا بناتی ہے، پاس کرتی ہے، اور پھر آگے وہ دوسری گورنمنٹ آتی ہے اور دوسرا لا بنا دیتی ہے، تیسری گورنمنٹ آتی ہے وہ تیسرا لا بنا دیتی ہے، اس طرح سے اس پوری زمین کا، اس پوری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، رب ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اور اس نے اس کائنات کو بنا دیا۔ بنانے کے بعد جیسے جیسے انسان کی گرومنگ ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، انسان میں چینجز آئی، ویسے ویسے اس حساب سے انسانوں کے اندر اس نے اپنے نبی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے میسنجر بھیجے، اور انہوں نے آ کر نئی شریعت لائے، اور نئی شریعت لا کر آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے، اور انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام شروع ہوا۔
تو باقی میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو بھی مسلمان ہی کہتا ہوں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو بھی مسلمان کہتا ہوں۔ اسی طرح یہودی جو اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور کرسچن جو اس ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام کے کو ماننے والے تھے وہ بھی اس ٹائم کے مسلمان تھے، اور آج جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے نبیوں کو، پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔